سیام سندھ کے ایک گاؤں پہلوان کوٹ کا رہائشی تھا۔ سیام کا باپ پہلوان کوٹ کا سردار تھا اور یہ سرداری اسے اپنے بڑے بھائی کی حادثاتی موت کے بعد ملی تھی۔ سیام کے مرحوم تایا کی آخری نشانی ان کی اکلوتی بیٹی ماریا تھی، جو اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد مکمل طور پر اپنے چچا سردار مٹھل کے رحم و کرم پر تھی۔ شروع میں دنیا دکھاوے اور سرداری کے لیے سیام کے باپ سردار مٹھل نے ماریا کا خوب خیال رکھا اور سارے گاؤں کے سامنے اپنے مرحوم بھائی کی 10 سالہ بیٹی ماریا کا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے اپنے 15 سالہ بیٹے سیام سے منگنی کر دی اور خوب واہ واہ سمیٹی۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزرا۔ جب سب کچھ مکمل طور پر سیام کے باپ کے ہاتھ میں آ گیا تو اس نے اپنی اوقات دکھانی شروع کر دی اور گاؤں والوں پر ظلم و ستم کرنے لگا۔ سیام کی ماں نے ماریا کو حویلی سے اٹھا کر ملازموں کی کٹیا میں شفٹ کر دیا، جو حویلی سے کچھ قدم کی مسافت پر مٹی سے بنی ہوئی تھی، اور ماریا سے چھوٹے موٹے کام لیے جانے لگے، اور یوں وقت گزرتا رہا اور ماریا نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا۔ سیام پڑھائی کے سلسلے میں زیادہ تر شہر میں ہوتا تھا اور جب لوٹتا تو ماریا کے آس پاس نہ ہونے کو اس کی ماں شرم سے مشروط کر دیتی کہ منگیتر کے سامنے آنے کا رواج تو ان کے خاندان میں کبھی بھی نہیں رہا، اور سیام یہ سن کر مسکرا دیتا تھا۔ اس کے دل میں ماریا کے لیے ہمیشہ سے نرم گوشہ تھا، کیونکہ اس نے بچپن کی منگنی کو یاد رکھا ہوا تھا، اور دوسری طرف ماریا خود اس سے چھپتی پھرتی تھی کہ سیام کی ماں کی تاکید تھی کہ وہ غلطی سے بھی سیام کے سامنے آئی تو وہ اس کی ٹانگیں توڑ دیں گی۔ اس بار جب سیام گاؤں آیا تو وہ ساتھ خوشخبری لایا تھا۔ اس کا داخلہ امریکہ کی یونیورسٹی میں ہو گیا تھا۔ سردار مٹھل نے بیٹے کی کامیابی پر پورے گاؤں کو چراغاں کیا اور مٹھائیاں بانٹی اور دیگیں چڑھا کر پورے گاؤں کو کھانا کھلایا۔ اتنے سالوں میں پہلی بار سردار مٹھل نے گاؤں والوں کو کچھ دیا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ چھینتا ہی رہتا تھا۔ سیام کی کامیابی پر ماریا بھی دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی تھی، لیکن اس کے سامنے جا کر مبارکباد دینے کی اس میں ہمت نہیں تھی، کیونکہ سردار مٹھل کے خوف نے اسے بہت بزدل اور دبو بنا دیا تھا۔ وہ بولتے ہوئے ہکلانے لگتی تھی اور برتن کے گرنے کی آواز پر کانپ اٹھتی تھی۔ کوئی تیز بولتا تو وہ رونے لگتی تھی۔ وہ اپنی خوشی اپنے اندر ہی چھپاتے چپ چاپ باورچی خانے میں کھڑی سب کے لیے چائے بنانے لگی۔ اپنا کام ختم کرنے کے بعد جب وہ کچن سے نکلنے لگی تو سیام سیڑھیاں پھلانگتا تیزی سے آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک شاپر پکڑا کر باہر نکل گیا۔ ماریا گھبرا گئی اور کانپنے لگی تھی۔ اس نے جلدی سے شاپر کو چادر کے نیچے چھپایا اور نکلنے لگی تھی کہ سیام کی ماں نے دیکھ لیا اور اس سے شاپر چھین کر چلی گئی۔ پیچھے وہ آنسوؤں سے کانپتی واپسی کے لیے مڑی تھی کہ نظر کارپیٹ پر گرے کاغذ کے تہہ کیے گئے ٹکڑے پر پڑی۔ اس نے فوراً سے اس کاغذ کو اٹھایا اور حویلی سے نکل کر اپنے مٹی کی کٹیا میں آ گئی۔ وہ ابھی تک کانپ رہی تھی۔ اس نے پانی وانی پی کر اپنا سانس بحال کیا اور وہ کاغذ کا ٹکڑا نکال کر پڑھنے لگی۔ یہ چٹھی تھی سیام کی طرف سے، اس کے لیے جو سیام نے شاپر میں ہی ڈال کر دی تھی، لیکن سیام کی ماں نے جب شاپر چھینا تو وہ نیچے گر گئی تھی۔ سیام نے اس چٹھی میں لکھا تھا کہ وہ پڑھائی مکمل ہوتے ہی آئے گا اور اس سے شادی کرے گا، اور شاپر میں اس کے لیے کپڑوں کا تحفہ اور موبائل رکھ کر دیا تھا، اور ساتھ ہی تاکید کی تھی کہ وہ موبائل کو سب سے چھپا کر رکھے۔ خط پڑھ کر وہ بہت دیر تک روتی رہی تھی۔ اسے سیام سے محبت تھی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ سیام چاند ہے جو کبھی اس کا نہیں ہو سکتا۔ اگلی صبح سیام جانے سے پہلے کئی بار کسی نہ کسی بہانے سے رکا کہ شاید ماریا آ جائے، لیکن وہ نہ آئی اور وہ اس کی راہ تکتا امریکہ چلا آیا۔
اس نے کئی دن ماریا کو کال کی اور اس کے فون کا انتظار کیا، لیکن نمبر بند ہی ملتا رہا، اور یوں وقت گزرتا چلا گیا۔ اس کی پڑھائی کے 2 سال مکمل ہو گئے اور وہ ڈگری لیے واپس اپنے ملک اور گاؤں چلا آیا تھا۔ اس کی آمد پر حویلی میں جشن رکھا گیا اور پورے گاؤں کو سجایا گیا تھا۔ سردار مٹھل گردن اکڑا کر سب کو اپنے امریکہ پلٹ بیٹے کی کامیابیوں کے قصے سنا رہا تھا۔ حویلی میں پورے گاؤں کے لیے لنگر کا انتظام کیا گیا اور پورا گاؤں ہی سیام کو مبارکباد دینے آیا تھا، اور وہ سب سے اچھے سے ملا تھا۔ پورے گاؤں کی نظریں اب سیام پر تھی کہ انہیں سیام مٹھل سے مختلف اور اچھا سردار معلوم ہوتا تھا جو ان کی زندگیاں سنوار سکتا تھا۔ 3 دن تک حویلی میں مہمانوں کی آمد و رفت اور مبارکباد کا سلسلہ چلتا رہا، اور اس کی نظریں ماریا کو ڈھونڈتی رہیں، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہ آئی، اور جب اس نے ماں سے پوچھنا چاہا تو وہ ٹال جاتی۔ مبارکباد کا سلسلہ تھما تو وہ ماریا کی بابت سوال پوچھنے ماں باپ کے سامنے کھڑا تھا، اور سردار مٹھل اور اس کی بیوی کی ٹال مٹول بھی کسی کام نہ آئی، تو مجبوراً انہیں بتانا پڑا۔ اور جو کچھ انہوں نے بتایا اس نے سیام کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ اپنے کمرے میں بند کتنے دن تک اس بات کا یقین نہیں کر پایا جو اس کے ماں باپ نے بتائی تھی۔ آخر اس نے خود کو سنبھالا اور ماریا کی تلاش میں گاڑی لے کر نکل گیا۔ گاؤں والوں سے پوچھ تاچھ کی تو ان کی زبان پر جو اس کے ماں باپ نے اسے سنائی تھی اور جس پر وہ یقین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کئی دن تک وہ بلا ناگا ماریا کو ہر جگہ تلاشتا رہا، لیکن اسے ملنا تھا نہ وہ ملی، اور وہ امید ہار گیا۔ لیکن ایک دن جب اس کی گاڑی سے ایک بوڑھی عورت ٹکرا کر زخمی ہو گئی تو وہ اس عورت کو لے کر ہسپتال پہنچا، جہاں ایمرجنسی وارڈ میں زخموں سے چور پڑی ماریا کو وہ پہچان گیا۔ لیکن ماریا اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی، شاید وہ کسی ایسے حادثے سے گزری تھی کہ اب وہ ہر ایک سے پہلے سے زیادہ ڈرنے لگی تھی۔ سیام نے ڈاکٹر سے بات کی تو پتہ چلا کہ پچھلے ہفتے ماریا انہیں زخمی اور بے ہوش ہسپتال کے باہر ملی تھی۔ کون چھوڑ گیا یا کس نے اس کا یہ حال کیا، اب تک پتہ نہیں چلا تھا۔ کچھ دن تک وہ اس کے ساتھ ہی اسپتال میں رہا اور اس کا علاج کرواتا رہا۔ تقریباً 1 مہینے بعد ماریا کی حالت کچھ سنبھلی تو وہ ڈاکٹر سے ضروری ہدایت اور دوائی لیتا، 2 نرسوں کا بندوبست کرنے کا کہتا۔ بالآخر وہ ماریا کو لیے واپس اپنے آبائی گاؤں آ گیا۔ سیام کے ماں باپ نے ماریا کو سیام کے ساتھ دیکھا تو بل کھا کر رہ گئے، لیکن کر کچھ نہ پائے۔ سیام ماریا کو کمرے میں چھوڑ کر سیدھا ماں باپ کے پاس آیا کہ انہوں نے جھوٹ کیوں کہا تھا، تو ماں باپ نے کہا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہے، بلکہ ماریا جس کے ساتھ بھاگی تھی اس نے نکال باہر کیا ہوگا اسے۔ سیام غصے سے پیر پٹکتا چلا گیا اور واپس آیا تو اس کے ساتھ 2 نرسیں موجود تھیں جنہیں وہ ماریا کے علاج اور دیکھ بھال کے لیے لایا تھا۔ سردار مٹھل ضبط سے ماریا کی آؤ بھگت ہوتے دیکھ رہے تھے، لیکن کر کچھ نہیں پا رہے تھے۔ ان کا بس نہ چلتا تھا کہ ماریا کو اس دنیا سے گم کر دیتے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ اپنا حصہ مانگنے نہ کھڑی ہو جائے۔ سیام ماریا کا ہر طرح سے خیال رکھ رہا تھا، جس کی وجہ سے ماریا تیزی سے بہتر ہو رہی تھی۔ سیام انتظار میں تھا کہ ماریا صحت یاب ہو جائے تو وہ اصل بات بتائے جو اس پہ گزری تھی، کیونکہ اسے اپنے باپ کی بات کا بھروسہ نہیں تھا، اور گاؤں والوں کے ڈر سے بھی وہ بخوبی واقف تھا۔ ایک رات جب وہ اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا تو اسے پیاس لگی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر دیکھا تو جگ خالی پڑا تھا۔ وہ جگ لیے کمرے سے باہر نکل کر کچن کی طرف جا رہا تھا کہ اسے ماریا کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا نظر آیا، اور ساتھ ہی اندر سے غیر معمولی آوازیں
اور سرگوشیاں آ رہی تھیں۔ جب وہ ماریہ کے کمرے کے دروازے کے پاس آیا تو اندر سے اب سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کی سرگوشیاں سسکیوں میں بدل چکی تھیں۔ وہ بغیر آواز پیدا کیے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اندھیرے میں سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا تو کمرہ روشن ہو گیا، اور کمرہ روشن ہوتے ہی اس نے جو دیکھا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے بے اختیار اپنے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا اور ایک گہرا سانس لیتا ماریہ کے پاس گیا، جو ایک کپڑے کی گڑیا بازوؤں میں لیے ہوئے لوری گا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا فیڈر تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا، اور وہ اسے گڑیا کے منہ سے لگاتی تو روتے ہوئے کہنے لگتی کہ اسے پیسے ملیں گے تو وہ دودھ لائے گی اپنی بچی کے لیے۔ سیام کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اور کیا کہے ماریہ کو۔ وہ ماریہ کی یہ حالت اور اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ ماریہ کے کندھے پہ رکھا تو وہ بدک کر دور ہوئی، اور پھر سیام کو دیکھتے یکایک اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے چھانے لگے۔ اس نے اپنی بڑی سی چادر اوڑھ کر گڑیا کو چادر تلے چھپا لیا اور کہنے لگی کہ اس کی بچی کو کچھ نہ کہے، اس کی بچی کو مت چھینے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سیام کی اپنی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ جو گھاؤ ماریہ کے جسم پر لگے نظر آ رہے تھے، روح پر اس سے بھی گہرے گھاؤ تھے جنہوں نے اسے دیوانہ کر دیا تھا۔ سیام کا دماغ مفلوج ہونے لگا تو وہ اٹھ کر تیزی سے اس کے کمرے سے نکلا اور اپنے کمرے میں آ کر سانس لی۔ وہ بھول گیا تھا کہ اسے پیاس لگی تھی اور وہ پانی لانے گیا تھا۔ اسے سب کچھ بھول چکا تھا۔ یاد تھی تو صرف ماریہ، جس سے بچپن سے اس نے بہت محبت کی تھی، اور اب وہ پاگل ہو رہی تھی۔ وہ ساری رات کمرے میں ٹہلتا رہا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے اڑ چکی تھی، اور دماغ میں ایک ہی سوال چبھ رہا تھا کہ آخر ماریہ کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہوگا کہ وہ اس حالت کو پہنچ چکی ہے، اور اس کا جواب صرف اس کے ماں باپ ہی دے سکتے تھے، جو دے گے نہیں، اور گاؤں والے اگر بتا بھی دیتے تو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے۔ لیکن کچھ بھی کر کے اسے معلوم کرنا تھا کہ آخر ماریہ کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ صبح ہوئی تو وہ پہلے سیدھا ماریہ کے کمرے میں آیا، جو کارپیٹ پہ ہی گڑیا کو خود سے لگائے بے خبر سو رہی تھی۔ سیام کو اس پر بے تحاشا پیار بھی آیا تھا، اور افسوس بھی ہوا تھا کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں وہ روح زخمی کر چکی تھی۔ اسے سوتا چھوڑ کر وہ نیچے آیا، جہاں اس کے ماں باپ ناشتے کی میز پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے ایک نظر اپنے باپ پر ڈالی، جو انہیں خاصی عجیب لگی تھی۔ ماں کی ہر بات پر ہوں ہاں میں جواب دیتا وہ ناشتہ کر کے حویلی سے نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی کو شہر کے راستے پر ڈال دیا۔ ماریہ جس اسپتال میں داخل تھی وہاں کافی چھان بین کی، مگر کوئی سیرا ہاتھ نہیں لگا تھا۔ صبح سے شام تک خوار ہوتا وہ گھر پہنچا تو خبر ملی کہ اس کا باپ سردار مٹھل آنے والے الیکشنز کے سلسلے میں ساتھ والے گاؤں گیا ہوا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی جو صرف سردار مٹھل کی غیر حاضری میں ہی کامیاب ہو سکتی تھی۔ اس نے گاؤں کے تمام مردوں کو ڈیرے پر بلایا اور انہیں نرمی سے اپنے ہونے کا یقین دلا کر انہیں سچ بولنے کی ترغیب دی۔ اس کے کردار و اخلاق سے گاؤں والے پہلے ہی متاثر تھے۔ اب اس کی گفتگو سن کر سب میں ہمت پیدا ہوئی، اور جو سچ انہوں نے بتایا اسے سن کر سیام کو یقین نہ آیا کہ اس کا باپ اتنا زیادہ ظالم ہو سکتا ہے۔ لوگوں کو گھر بھیج کر وہ ساری رات ڈیرے پر ہی رہا، اور کل کا لاہے عمل ترتیب دینے کے بعد تمام اقدامات کیے
اور اگلی صبح وہ پولیس کو لیے شہر میں سراج بالی کے گھر کے سامنے موجود تھا۔ سراج بالی ماریا کا شوہر تھا، جس سے ماریا کی شادی 1.5 سال پہلے تب ہوئی جب وہ امریکہ میں تھا، اور اس کے آنے پر سردار مٹھل نے بتایا کہ اس کا کسی کے ساتھ چکر تھا اور وہ اسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ مگر سچ یہ تھا کہ سیام کے ماں باپ کو ڈر تھا کہ سیام ماریا سے شادی نہ کر لے اور پھر ماریا گن گن کر ہر ظلم کا بدلہ لے، اور کسی بھی وقت وہ اپنے ماں باپ کی موت کی وجہ کو بھی کرید سکتی ہے۔ اس لیے انہوں نے سراج بالی نامی لفنگے سے اس کی شادی کر کے رخصت کر دیا، اور سیام کی آمد پر گاؤں والوں کو ڈرا دھمکا کر سچ چھپانے پر راضی کر لیا تھا۔ اور ماریا کی اس رات والی حالت کی وجہ اس کی 7 ماہ کی بچی تھی، جسے چھین کر سراج بالی نے کسی بے اولاد جوڑے کو بیچ دیا تھا، اور ماریا کے واویلا کرنے پر اس پر شدید تشدد کر کے اسے گھر سے باہر پھینک دیا تھا، جہاں سے وہ بڑی مشکل سے ہسپتال تک پہنچ کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ سراج بالی نے اس بے اولاد جوڑے کا پتہ بھی بتا دیا تھا، جہاں سے جا کر سیام ماریا کی بیٹی کو لے آیا تھا، اور سراج سے طلاق نامہ بھی سائن کروا دیا تھا۔ بچی کو بازوؤں میں لیے جس وقت وہ حویلی میں داخل ہوا، رات کے 8 بج رہے تھے۔ سردار مٹھل واپس آ چکا تھا اور اب اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے ایک بچے کے ساتھ دیکھ کر وہ ٹھٹکے تھے۔ سیام نے نوکرانی کو ماریا کو لانے کا کہا، اور جب ماریا نیچے آئی تو سیام نے بچی اس کی گود میں ڈال دی، جسے دیکھ کر ماریا کی آنکھوں میں پہچان اور پھر ممتا کے رنگ ابھرے، اور وہ اپنی بیٹی کو چومنے لگی۔ سیام کے ماں باپ یہ سب دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ سیام نے کینہ توز نگاہوں سے اپنے ماں باپ کو دیکھا، جو اپنی چوری پکڑے جانے پر نظریں چرا رہے تھے۔ ماریا نے تشکر بھری نظروں سے سیام کو دیکھا اور مسکرا دی۔ سیام نے طلاق نامہ دکھا کر بتایا کہ ماریا کی عدت ختم ہوتے ہی وہ اس سے شادی کر لے گا، تو اس کے ماں باپ نے کہہ دیا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی ایک شادی شدہ اور ایک بچے کی ماں سے ہرگز نہیں کروائیں گے، لیکن سیام کا فیصلہ اٹل تھا کہ وہ کرے گا اور صرف ماریا سے ہی شادی کرے گا، چاہے ماریا ایک بچے کی ماں ہو کہ کسی طلاق یافتہ یا کسی بچے کی ماں کو اپنانا گناہ نہیں ہے۔ طلاق یافتہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے، اور نہ ہی طلاق یافتہ سے نکاح کرنا کوئی عیب ہے۔ میں یہ کروں گا اور ضرور کروں گا۔ اس نے اپنا فیصلہ سنایا اور ماریا کو اس کے کمرے میں چھوڑنے کے بعد اپنے کمرے میں چلا گیا، اور اگلی صبح آنکھ بے ہنگم شور سے کھلی۔ وہ آنکھیں ملتا نیچے جلدی سے آیا تو دیکھا کہ حویلی میں پولیس آئی ہوئی تھی، اور پھر دیکھا کہ پولیس سردار مٹھل یعنی کہ اس کے باپ کو لے جا چکی تھی، کیونکہ گاؤں والوں نے ایک ہو کر FIR درج کروائی تھی خود پر ہوئے ہر ظلم اور ماریا کے ماں باپ کے قتل کی۔ گاؤں والوں نے وہ ہمت آج کی جو بہت پہلے کر لینی چاہیے تھی، لیکن دیر آئے درست آئے۔ سردار مٹھل کو عمر قید کی سزا ہو چکی تھی، اور اس کی بیوی یعنی کہ سیام کی ماں کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا تھا، اور اب وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں بیٹھی تسبیح کرتی روتی رہتی تھی۔ انہوں نے ماریا سے معافی مانگی تھی، اور ماریا نے معاف بھی کر دیا تھا۔ ماریا کا ڈر اور خوف ابھی تک قائم تھا، شاید وہ اس کی شخصیت کا حصہ بن چکا تھا، جسے جاتے جاتے وقت لگ جانا تھا، لیکن اب اس کی حالت پہلے سے بہتر ہو چکی تھی۔ غائب دماغی کی کیفیت بھی کم ہو گئی تھی، اور اداس چہرے پہ مسکراہٹ بھی آ گئی تھی۔ خاموش لب بولنے لگے تھے، اور اس کی عدت پورے ہوتے ہی سیام نے اس سے شادی کر لی تھی، اور بہت دکھوں کے بعد اور دردوں کے بعد آخر ماریا اپنی بیٹی اور شوہر کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ ماضی کا بھیانک روپ اسے بھولتا ہی نہیں تھا، مگر سیام کی محبت بھری سنگت میں وہ اس بھیانک روپ کے خوف سے
آہستہ آہستہ نکل رہے تھے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹس میں لازمی بتائیے گا، اور ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا۔ مزید اچھی اچھی کہانیاں، اسٹوریز، ناول، سبق آموز قصے پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں، اور ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں پہلے سے موجود مکمل کہانیاں اور ناول پڑھنے کے لیے چینل لسٹ وزٹ کریں۔